وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی مزمل احمد خان قادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دوسری طرف ہمارے حضرت علامہ مولانا عارف رضا خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ بس مفتی صاحب کی دعا لیتے ہوئے میں کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آقائے دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں مدح سرائی کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ بس میں اعلیٰ حضرت کے چند شعر کی تشریح میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے نا، اپنے پروگرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس آپ نے سجائی ہے نا، تو مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی صورت کو بیان کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبر کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس رات میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس رات آپ اس فرش گیتی پر تشریف لائے، تو حضرت علامہ ابن اسحاق امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں ہشام بن عروہ سے، اور انہوں نے اپنے والد روایت کی، انہوں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ شریف میں ایک یہودی تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس یہودی نے قبائل قریش جو محفل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہودی گیا اور کہا اے لوگوں بتاؤ کیا کوئی ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہو؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ دیکھو میری بات کو نظر انداز نہ کرنا، میری بات پر بے توجہی نہ برتنا، یاد رکھنا ضرور آج کسی نہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تم اتنے مکمل ارادے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس یہودی نے کہا دیکھو آج رات کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ سارے لوگ چلے گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، سبوں نے اپنے گھروں میں پوچھا کیا کوئی ہے کہ جس کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بتایا ہاں آج حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی کو پتا چلتا ہے، چونکہ باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے چند لوگوں کو کہا اے لوگوں میرے ساتھ چلو، میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ یہودی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد کہتا بی بی جی اگر اجازت ہو تو میں آپ
کے بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس یہودی سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اگر اس رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوئے ہیں تو ان کی کوئی نشانی تو ہوگی, ان کی کوئی علامت تو ہوگی. اس یہودی نے کہا تھا ہاں اس بچے کی علامت یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پر ختم نبوت ہوگا, یعنی بالوں کا ایک اگا ہوا گچھا ہوگا. جب وہ یہودی حضرت بی بی آمنہ کے گھر پہنچتا ہے, کہتا میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت بی بی آمنہ نے میرے نبی کو لا کر اس یہودی کے سامنے رکھ دیا. وہ یہودی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور سے کپڑے کو ہٹاتا ہے تو ختم نبوت دیکھ لیتا ہے, ختم نبوت دیکھ لیتا ہے, بالوں کا اگا ہوا گچھا دیکھ لیتا ہے, اور دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تیری قسمت ماری جائے, آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس بچے کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا بے ہوش کیسے نہ ہوں کہ آج سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہے, اور جو بچہ آج حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوا ہے نا, یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ اس امت کا بھی سردار ہے, نبیوں کے بھی سردار ہے, اس امت کے بھی سردار ہے, نبیوں کے بھی سردار ہے. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, حضرت علامہ مولانا مفتی مزمل صاحب خان قادری سے میں توجہ چاہوں گا, حضور کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں گے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی میں ضیافت کا اہتمام کیا. ارے بولو نا, مطلب اپنی زبان میں سوچو تو نیاز کا اہتمام کیا. اپنی زبان میں بولو تو نیاز, ہم سنی نیاز کہتے ہیں نا, انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا. اور کیسا اہتمام کیا, اتنے اونٹ ذبح کیے کہ لوگوں نے بھی کھانا کھایا, چرندے پرندوں نے بھی کھانا کھایا. کس نے کیا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے خاص طور پر, خصوصی طور پر قبائل قریش کی دعوت کی. جب قبائل قریش کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا اے مکے کے سردار ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ نے جس بچے کی ولادت کی خوشی میں ہماری ضیافت کی ہے, ذرا بتائیں تو صحیح آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے, آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. سبحان اللہ, میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے آبا و اجداد کے نام پر یہ نام نہیں ہے, کیونکہ پہلے کے لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے آبا و اجداد کے ناموں پر رکھا کرتے تھے تاکہ دیر تک ان کے بزرگوں کے نام کا سلسلہ چلتا رہے. تو لوگوں نے کہا حضور آخر آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے, یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں, میں نے اپنے بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمانوں میں خالق کائنات اس نام کی تعریف کرے اور زمین پر مخلوق خدا اس نام کی تعریف کرے. لغت کہتے ہیں کل جامع بصفات الخیر یسمى محمدن, یعنی جو جملہ صفات خیر کا جامع ہو اسے محمد کہتے ہیں, یعنی جسے اللہ رب العزت نے جملہ صفات خیر سے متصف فرمایا ہو اسے محمد کہتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ فالمحمد فی اللغت یحمد فالذی یحمد فی اللغت فالمحمد فی اللغت هو الذی یحمد حمدن بعد حمد, یعنی لغت میں محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. لغت میں محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ محمد یہ مفعل کے وزن پر ہے, محمد یہ مفعل کے وزن پر ہے, اور مفعل میں فعل کا تکرار مقصود ہوتا ہے. گویا مرضی خداوندی یہ ہے کہ اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں آپ کا ذکر کیا جائے, جہاں میری تعریف
کی جائے وہاں آپ کی تعریف کی جائے. صاف لفظوں میں سنو نا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد عربی کہتے ہیں. جو جملہ صفات خیر کا جانے ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں. جن کے نام کا ترانہ آسمانوں پر فرشتے گائے اسے محمد عربی کہتے ہیں. زمین پر جن کے اوصاف کو, جن کے کمالات کو, جن کے نعتوں کو ہم مخلوق خدا شدت کے ساتھ پڑھا کریں اسے محمد عربی کہتے ہیں. ہاں تم عشق کی روشنی میں کہہ سکتے ہو جس کا نام عرش کے ستونوں پر ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں. جس کا نام غلمان کے سینوں پر ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں. جس کا نام حوروں کی پلکوں پر ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں. جن کا ڈنکا ساتوں آسمان میں بج رہا ہو اسے محمد عربی کہتے ہیں. ہاں عشق کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ کہ جس کی عزت کو رب نے اپنی عزت قرار دیا اسے محمد عربی کہتے ہیں. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جس کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت قرار دیا اسے محمد عربی کہتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جس کی بیعت کو رب اپنی بیعت قرار دے اسے محمد عربی کہتے ہیں. المختصر یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جس عظیم شخصیت کو اس زمین سے بلا کر اول آسمان کا سیر کرائے, دوم آسمان کا سیر کرائے, سوم آسمان کا سیر کرائے, عرش کا سیر کرائے, جنت و دوزخ کا سیر کرائے اور سیر کرا کر رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ اور لا مکہ کا سیر کرا کے اپنے دیدار پن ارواح سے مشرف فرما دے اسے محمد عربی کہتے ہیں. اسے محمد عربی کہتے ہیں. عشق کی روشنی میں کہہ سکتے ہو وہ عظیم ذات جسے رب کائنات مکہ اور لا مکہ کا سیر کرا کے اپنے دیدار پن ارواح سے مشرف فرما دے اسے محمد عربی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی کے قلندر نے جب ان سب چیزوں کو دیکھا نا, ان تفسیر کو دیکھا نا, قرآنی آیات کو دیکھا نا, آپ بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے کیا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیبے تراہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو بے شمار ہیں, آپ کے اوصاف تو بے شمار ہیں, آپ کے القاب تو بے شمار ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کو کس اوصاف سے پکاروں, آپ کو کس لقب نواز سے پکاروں. یا رسول اللہ آپ کو شفیع المذنبین کہوں یا خاتم النبیین کہوں یا رحمت للعالمین کہوں یا طٰہٰ یاسین کہوں. یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں. ارے لاکھوں لاکھوں سلام ہو اس بریلی کے قلندر کے روح انور پر کہ آپ نے کیا ہی خوب فیصلہ فرما دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے, فرمائش تھی میں تو نعت پڑھتا نہیں, مفتی صاحب کی دعا سے میں چند شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, بس 2 شعر فرمائے. اسی نے کہا, کیا کہا کہ جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. ارے بولا تو بھیا, زور سے بولو. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے, جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے, کہ جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے, جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے, ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے, جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. اور گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا, گود میں لے کر وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي,
کہ گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، کہ گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، کیا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے، چاند آخری شعر یہ کہتے تھے ایوب انصاری نبی کو دیکھ کر، کہتے تھے ایوب انصاری نبی کو دیکھ کر، کہ کہتے تھے ایوب انصاری نبی کو دیکھ کر، کہتے تھے ایوب انصاری نبی کو دیکھ کر، کیا میرے گھر کی زیب و زینت آمنہ کا لال ہے، میرے گھر کی زیب و زینت آمنہ کا لال ہے۔ بس اور تھوڑی دیر حضور مفتی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا، بس حسن مصطفیٰ پہ میں گفتگو کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کہتے ہیں ذکر سب فی کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب فی کے جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا، ارے بولو نا یار، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، کیونکہ حسن مصطفیٰ میں ذکر سب فی کے جب تک نہ مذکور ہو۔ یاد رکھیں کہ جس طرح کھانا بغیر نمک کے بے مزہ ہوتا ہے، جس طرح کھانا بغیر نمک کے بے مزہ ہوتا ہے، سارے مسالے ڈال دیا جائے بریانی میں، نمک نہ ڈالا جائے، بریانی میں سواد آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح جس طرح کھانے میں سارے مسالے ڈال دیا جائے، نمک نہ ڈالا جائے تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جہاں اللہ کی عظمت بیان کیا جائے، خدا کی وحدانیت بیان کیا جائے، رب کی الوہیت بیان کیا جائے، اس کی قدرت بیان کیا جائے، اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان نہ کیا جائے، مصطفیٰ کی شان میں نعت نہ پڑھی جائے، یاد رکھنا وہ ذکر بھی بے مزہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں حلاوت پیدا کرنی ہو، اگر اس میں نمکینی پیدا کرنی ہو، تو رب کائنات کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنا ہوگا، مصطفیٰ کے زلف عنبری کا تذکرہ کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی رفتار و گفتار کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم، ارے بولو یار، اعلیٰ حضرت نے ایسی نعت لکھی ہے نا، جو بھیا اردو کتاب نہیں پڑھتا ہے وہ بھی صاحب سمجھ جائیں گے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ ہاں بھیا صاحب سمجھ جانا، ایسی نعت لکھی ہے، حسن کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم، ہے وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی۔ ہاں ہاں، حسن مصطفیٰ میں ایسی نمکینی، ایسی حلاوت، ایسا سلونا پن تھا کہ خود حسن بھی اس کی قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، خود حسن بھی اس کی قسمیں کھاتا ہوا نظر۔ میں بتاؤں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جلوہ زیبا کی زیارت کی، ایک صحابی رسول کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت حسان بن ثابت ہے، جنہوں نے 120 سال کی زندگی پائی، 60 سال آپ نے حالت کفر میں گزارا، اور 60 سال نبی کی غلامی میں گزارا، 60 سال مصطفیٰ کی غلامی میں گزارا۔ ہاں ہاں، وہ حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، جنہوں نے مصطفیٰ کا جلوہ زیبا دیکھا، اور دیکھا تو کیا دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں، دیکھنے کے بعد ہم غلاموں کو بتانے کے لیے کہہ دیا کہ جن غلاموں نے دیکھا نہیں ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کے ان الفاظ کو سن لے۔ آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، بولو نا، آج تک ایسا حسین و جمیل ہم نے دیکھا
نہیں، اور یا رسول اللہ دیکھتا بھی کیسے؟ آپ جیسا حسین بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری نگاہوں سے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھا، مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھا، مصطفیٰ کی ید اللہ والے ہاتھ کو دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھوں کو دیکھا، والضحى واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا۔ ہاں ہاں، جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت خواب میں کی، بولو نا، جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت، وہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ اور ایک بار بتا دوں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو انہوں نے مصطفیٰ ہی کو دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے مصطفیٰ کریم ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کی شکل اختیار کر لے۔ ہاں، جنہوں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا وہ حضرت علامہ امام بصری تھے۔ جب انہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا، مصطفیٰ کی خوبصورتی کو دیکھا، تو آپ بالبدی یہ کہتے ہیں کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی ہمم والبحر فی کرم، کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر شگفتہ ہیں جس طرح گلاب کا پھول، یا رسول اللہ آپ اس قدر مصطفیٰ کے حسن کو بیان کر رہا، حسن کو، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والدہر فی کرم، کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر شگفتہ ہیں جس طرح گلاب کا پھول، یا رسول اللہ آپ اس قدر حسین ہیں جس طرح چودھویں کا چاند، یا رسول اللہ آپ اس قدر سخی ہیں جس طرح کھاکھے مارتا ہوا سمندر، اور یا رسول اللہ آپ کی ہمتوں کی پرواز اتنی ہے جتنی زمانہ کی ہمتیں، بولو نا، جتنی زمانہ کی ہمتیں۔ ہاں ہاں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل ہیں، حضور کہتے ہیں اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ نے ہر نبی کی نبوت کو دیکھا، ہر رسول کی رسالت کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے بادشاہت کو دیکھی، بڑے بڑے تاجوروں کے تاج کو دیکھا۔ اے جبرائیل یہاں تک کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کا حسن کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کی زبان سے سنو، حضرت جبرائیل کی زبان سے سنو۔ حضور فرماتے جبرائیل تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت دیکھی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کیا آج تک آپ کی نظروں کے سامنے سے میرا کوئی مثل و مثال گزرا ہے تو بتاؤ۔ جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد، کہ یا رسول اللہ میں نے مشارق و مغارب ہر چہار جوانب کا مشاہدہ کیا، میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن میں نے محمد رسول اللہ سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ سے حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے قندر پکار اٹھتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنا۔ بس آخری حدیث 2 منٹ کی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ حضرت حضور نے اپنے حسن کو خود بیان کیا، حضور نے اپنے حسن کو خود بیان، کس کے لیے بیان کیا؟ جنہوں نے دیکھا تو دیکھا بڑی مقدر والے تھے، جنہوں نے نہیں دیکھا کم سے کم سن کر تو حضور کے چہرے کو ہم دیکھ سکیں۔ عالم تصور میں تو حضور کی زیارت کریں کہ حضور ایسے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا۔ حضور فرماتے ہیں اے انس، اے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ما بعث اللہ نبیا، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا نا، سارے نبی کو اللہ نے خوبصورت آواز والا بنا کر اور خوبصورت چہرے والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، خوبصورت چہرے والا بنا کر، خوبصورت آواز والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، لیکن اے انس آپ نے جس نبی
نبی کا کلمہ پڑھ کر آپ نے اللہ کو مانا ہے، اس کے رسولوں کو مانا ہے، اس کے فرشتوں کو مانا ہے، یوم آخرت کو مانا ہے۔ اے انس، تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مشرف با اسلام ہوئے ہو نا، وہ نبی کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت آواز والا بنا کر اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم ہے، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نمی، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔